بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز۔ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔ آج کا لیکچر میرا ایجوکیشن کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ تعلیم کیا ہے، اب تعلیم کے سورسز کیا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو فارمل ایجوکیشن ہے آپ کے سامنے، یہ جو یونیورسٹیاں، کالج، مدرسے یہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، یہ ایک خاص تعلیم مخصوص انداز سے دیتے ہیں۔ اس ایک سال تک آپ پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کے بعد ایک سال یا کوئی سائٹ محدود بھی ہو سکتی ہے، بعض جگہ سرٹیفکیٹ کو چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھتے ہیں، پھر وہ آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جسے ایگزام کہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کی گریڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو ڈگری یا اسی حساب سے ایوارڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اے گریڈ لیا ہے، بی گریڈ لیا ہے یا ڈویژن کون سی لی ہے۔ تو یہ فارمل ایجوکیشن ہے۔ اس فارمل ایجوکیشن میں آپ کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ کہتے ہیں بہترین راستہ جو ہے وہ آپ کے بزرگوں کے نقش قدم کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک کھلا میدان ہے، وہاں کسی نے ہل پھیرا ہوا ہے، مٹی بڑی نرم ہے، آپ اس میں چلنا چاہیں گے، آپ سے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ ذرا میدان میں دائیں بائیں دیکھیں، سر گھما کے ادھر ادھر، تو آپ کو ایک جگہ نظر آئے گا وہاں سے لوگ گزرے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں سے گزرنا شروع کر دیں تو وہ جو پیر دنسنے کا عمل تھا، جو مٹی میں آپ خراب ہو رہے تھے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جہاں سے لوگ گزرے ہیں نا، وہ راستہ کمپیریٹیولی سموتھ ہوگا اور وہ بن گیا ہوگا باقاعدہ راستہ۔ چنانچہ بہترین راستہ جو ہے جو بزرگوں کے نقش قدم پر چل کے آپ گزارتے ہیں۔ کتابوں میں بزرگوں کے نقش قدم ہیں، انہوں نے آج سے صدیوں پہلے جو تجربات سے حاصل کیا ہے نا، وہ یہ کہ آپ دوبارہ تجربہ کر کے حاصل کریں، نہیں، وہ انہوں نے کتابوں میں سمو دیا۔ ان کتابوں کو پڑھنا اور ان تجربات کو نئے سرے سے ان کا اعادہ کرنا، وہ جو ہے نا وہ انفارمل تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم مکمل کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی سمپل سی وجہ ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اسے پڑھایا، اس نے پڑھ لیا، لیکن اس نے گوٹا لگا دیا ہے۔ اس نے گوٹا صرف اس لیے لگایا کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اسے پوچھا جائے گا کہ سچ بولنا کیا ہے، وہ کہتا ہے اچھی بات ختم۔ اسے پتا ہے اس کا ایک نمبر آ جائے گا، آبجیکٹیو اگر آ گیا اس میں، اسے اس سے علاوہ کوئی سروکار ہی نہیں۔ سچ بولنا جب اسے آپ نے بتایا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا بھی سکھائیں۔ یہی ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے۔ تعلیم اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک یہ دونوں چیزیں باہم جڑی نہ ہوں، کہ جو چیز آپ نے بتائی ہے اس کی عملی شکل بھی اس بچے میں نظر آنی چاہیے، تب اس کی تعلیم پوری ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے جو ہم اسکولوں سے حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ گریڈنگ ہوتی ہے، ایگزام ہوتے ہیں، یہ فارمل ایجوکیشن ہے۔ فارمل ایجوکیشن یہ کچھ صدیوں سے چل رہی ہے۔ اس سے پہلے فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، اس سے پہلے ایک انفارمل ایجوکیشن تھی کہ کہیں کو بچے چاہتے ہیں پڑھنا تو ایک استاد بیٹھا ہے، اس نے بٹھایا، لوگ آئے ہیں، کوئی حاضری کا سسٹم نہیں، کوئی ایگزامینیشن سسٹم نہیں، کچھ نہیں، اس نے اندازہ لگایا، بچوں کو پڑھایا، بچے گھر چلے گئے۔ ایک دن 10 بیٹھے ہیں، ایک دن 50 بیٹھے ہیں، ایک دن مجمع بیٹھا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے استاد تھے جنہیں ہم آج کل پیر کا نام دے دیتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین، یہ بیسیکلی سارے استاد تھے۔ انفارمل ایجوکیشن دیتے تھے، لوگوں کو آئے بیٹھے، لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں۔ فارمل بھی وہ تھوڑا سا کوشش کرتے تھے، لیکن اس وقت سسٹم ایسا نہیں تھا کہ فارمل لیا جائے، وہ انفارمل سا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغان جو ہم شروع کر لیتے ہیں کہ فارمل ایجوکیشن میں جو لوگ نہیں آ سکے انہیں بٹھا کے کلاس سے لگا کے کچھ نہ کچھ انہیں بتا دو، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا چھوٹا موٹا حساب کر لیں، اپنے بل جو آتے ہیں اس میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، کتنی اماؤنٹ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جاننے کے لیے جو سسٹم ہے جس میں ہم تھوڑا سا پڑھاتے ہیں،
بکا وہ اس میں اسیسمنٹ والا کوئی ایسا فاسٹ اینڈ رول نہیں. کوئی ٹیچر اسیس بھی کر لیتا ہے، نہ بھی کرے تو کوئی نہیں. اس میں ڈگری فارمل کوئی نہیں. آج کل تو ویسے وہ تعلیم بالغاہ والے بھی دے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ کہ آپ نے تھوڑے دن پڑھا ہے آپ کو، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے نمبر لیے یا کچھ، بس پڑھا ہے لکھ دیتے ہیں. دیٹ از انفارمل ایجوکیشن. ایک تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے، جس کا امپیکٹ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، دیٹ از نان فارمل ایجوکیشن. بچہ جو اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے، اپنے گھر کے باقی تمام افراد سے سیکھتا ہے، اپنے محلے سے سیکھتا ہے. یہ بڑی اسٹرانگ تعلیم ہے. یہ جس بچے کو جتنی اچھی ملتی ہے نا، اتنا ہی وہ بچہ فلرش کرتا ہے، نرچر کرتا ہے. میں کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت ماں جو حرکتیں کرتی ہے، باپ جو باتیں کرتا ہے، فیملی جو باتیں کرتی ہے، وہ سب وہ محسوس کرتا ہے، جانتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی 30% شخصیت جو ہے نا، وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. ہندو جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس عورت کے پاس شور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلہن کے پاس شور نہیں کرنا، بچے پہ امپیکٹ ہوگا. ماں باپ کو وہاں لڑنے نہیں دیتے. اب بھی دیکھیں ہمارے ہاں جو ماں باپ روز بڑے مزے سے دنگل کرتے ہیں، تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، ان کے بچے پیدا ہونا تو تھوڑے تھوڑے ان کے گلومی، ان کے چہرے پہ سلوٹیں نظر آئیں گی اور وہ روتے بار بار ہوں گے. یہ ان میں ایک امپیکٹ ہوتا ہے ماں باپ کے جھگڑوں کا، ماں باپ کی جو ڈپریشن ہے، ماں باپ کی غم جو ہے، اس سارے کا. یقینی بات ہے جب لڑتے ہیں تو غم بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو بچہ وہ ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ماں باپ خوش رہتے ہوں، ہنستے کھیلتے ہوں، تو آپ دیکھیں بچہ کھلکھلاتا ہوا آئے گا، بہت کم روئے گا، بہت کم روئے گا. وہ اس کا چہرہ بھی تھوڑا آپ کو بہتر لگے گا، ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ. چنانچہ یہ جو امپیکٹ ہے نا پیدائش سے پہلے پیرنٹس کے بیہیویئر کا، یہ بھی بچے پہ آتا ہے. بچے کے بہن بھائی جو کرتے ہیں اس کا امپیکٹ وہ لیتا ہے. چنانچہ 4-5 سال کا بچہ جس نے اسکول داخل ہونا ہے نا، اس کی 70% تک پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اسکول اس میں یہی کر سکتا ہے کہ اسے خود تھوڑا سا ریفائن کرے، اس سے بہتر کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی انداز سے پڑھا رہا ہے، ہر بچے کو ایک جیسا ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی بچہ مغرب کو جا رہا ہے، کوئی مشرق کو، کوئی شمال کو، کوئی جنوب کو، ہر ایک کا اپنا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 70% تو اس کی ڈیولپ ہو گئی ہے پرسنالٹی. اس نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ چکا ہے. اب اسے بہتر استاد کر سکتا ہے، 100% بدل نہیں سکتا. چنانچہ تعلیم کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے فارمل ایجوکیشن، دوسری ہے انفارمل ایجوکیشن، اور تیسری سب سے افیکٹو ایجوکیشن جو ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن ہے. تو یہی 3 طریقے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے ماحول، گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. جو آپ کے آنے والے بچے ہیں ان کے ذہن پہ آپ کے برے جو انداز ہیں، یا آپ کے جو ذاتی آپس میں میاں بیوی کے تلخ باتیں ہوں، اور تو تلخ ہونی نہیں چاہیے. اگر ہوں بھی تو بچے پہ اس کا کوئی امپریشن نہ ہو. بچہ اسی طرح بڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سیکھتے ہیں. اللہ حافظ.